أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے سخاوت جود و کرم آپ کا سب سے زیادہ تھا اور پھر جب رمضان المبارک آ جاتا اور جبریل امین علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ تیز آندھی کی طرح سخاوت کیا کرتے تھے اور جبریل امین سے رمضان المبارک کی ہر رات ملاقات ہوا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے قرآن سنا کرتے تھے یہ رمضان یہ قرآن یہ رمضان یہ تلاوت یہ رمضان یہ صدقہ یہ رمضان المبارک اور یہ لیلۃ القدر یہ ساری رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے کے رب نے مواقع نصیب فرمائیں دعا کیجیے اللہ کریم ہم سب کو اس رمضان المبارک میں رب کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ
بارش لانے والی ہوا سے زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ سخاوت، کسی کی مدد کرنا، بالخصوص رمضان المبارک میں، یہ رمضان المبارک کا ایک خاص موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، دیہاتی تھا، عرض کی دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کلمہ توحید کے بعد نماز ہے، روزہ ہے اور زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر مسلمان ادا کرتے ہیں۔ تو سائل کو توحید اور رسالت کے بعد 4 چیزوں کا حکم دیا، اور اس میں صدقہ فرض، صدقہ جو ہے اس کا حکم دیا۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، نماز اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور حج اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ آج کا خطبہ اس صدقہ سے متعلق ہے، وہ نفلی صدقہ ہو یا فردی صدقہ ہو۔ یاد رکھیے گا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ بظاہر تو 5000 روپے میں نے صدقہ کیے تو میرے مال میں سے کمی ہو گئی، لیکن حقیقت میں جو کوئی مصیبت آنی تھی اور جس کے اخراجات میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، میرے مال میں بہت کمی ہو جانی تھی، اللہ نے اس 500 کے بدلے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ مثال کے طور پر، اللہ نہ کرے ہم نے صدقہ کیا 500 روپے، اور ہماری اس باہر نکلنے کے بعد بائک سے گر کر ٹانگ ٹوٹ گئی، اس پر ہزاروں روپے لگ گئے۔ ہم نے اس سے پہلے ہی اللہ کے راستے میں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور صدقہ دیا، اللہ نے اس مصیبت کو ٹال دیا، حقیقت میں ہمارا مال کم نہ ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا۔ آپ سے جب بھی کسی نے سوال کیا، آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک عورت نے بڑی خوبصورت چادر آپ کو دی اور آپ کو ضرورت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہن لی، پہن کر باہر تشریف لائے تو ایک شاگرد کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چادر تو مجھے دے دو۔ صحابہ نے اس کو غصے سے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کو تحفہ ملا ہے، آپ کو ضرورت بھی تھی، اور پھر تم نے مانگ لیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا، تھوڑی دیر پہنے رکھا، پھر اندر تشریف لے گئے اور پھر چادر اتار کر اس کو دے دی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، صحابہ نے پھر کھل کر اپنے بھائی سے بات کی، ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میں نے اس کو پہننا ہے؟ میں نے پیغمبر سے اس لیے یہ چادر مانگی ہے، کل کو جب میں فوت ہوں تو اس چادر کو میرا کفن بنا کر مجھے قبر میں رکھا جائے۔ شاید اس چادر کی برکت سے جو پیغمبر کے جس میں اطہر پر لگی ہے، قبر کی سختیاں بھی کم ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کی نبوت سے پہلے بھی صفات بڑی اعلیٰ، اس میں بھی سخاوت کا ذکر ہے۔ جب آپ پر پہلی وحی آئی اور آپ گھبرا گئے، گھر تشریف لائے اور زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ۔ تو
تو خدیجہ رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ جیسے بندے کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انکا لتصل الرحم، آپ بڑے چوٹی کے اخلاق کے مالک ہیں۔ دیکھو آپ کی صفات نبوت سے پہلے، وتحمل الکلہ، بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے، وتکسب المعدوم، مفلسوں کے لیے آپ کمانے لگ جاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، وتعین علی نوائب الحق، مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کی سخاوت کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا شخص اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر کچھ بکریاں ہی دے دیں۔ دو پہاڑوں کے درمیان بہت ساری بکریاں چراگاہ میں موجود تھی۔ آپ نے اس شخص سے کہا یہ ساری بکریاں ہی لے جاؤ، یہ ساری بکریاں ہی لے جاؤ۔ وہ حیران ہوا، کہا ساری لے جاؤ؟ کہا ساری لے جا۔ اس نے ڈنڈا پکڑا، وہ ساری بکریاں لے کر اپنے قبیلے میں پہنچا۔ آیا سائل بن کر، منگتا بن کر، فقیر بن کر گیا تو کلمہ توحید کی دعوت دینے والا بن گیا۔ اس سخاوت کی وجہ سے گاؤں میں پہنچ کر قبیلے والوں کو کہتا ہو قبیلے والوں کلمہ پڑھ لو۔ سخاوت کی وجہ سے کہا کلمہ پڑھ لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ زندگی میں دوبارہ غربت کا شائبہ تک بھی نہیں پایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو بکریاں دیتے ہیں اور پورا قبیلہ کے اندر اسلام کی دعوت پھیل جاتی ہے۔ اہل اسلام، یہ رمضان المبارک سخاوت کا مہینہ ہے، زکوٰۃ فرض ادا کرنے کا مہینہ ہے، اور یاد رکھیے گا جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے وہ کنواں کبھی نہیں سوکھتا۔ جو عمارت آباد ہو وہ کبھی بے آباد نہیں ہوتی۔ جس کے گھر سے روٹی باہر چلتی رہے اللہ اس گھر کے اندر روٹی اتارتا ہی رہتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، گھر کے اندر ایک روٹی تھی، مہمان آ گئے، نبی کے گھر میں لے آئے، کھانا کھلایا، اندھیرے کے کر دیا، چراغ جو تھا وہ بجھا دیا۔ صحابہ کی جماعت کھانا کھا رہی ہے، ایک ختم ہوتی ہے تو نیچے سے رب دوسری روٹی پیدا کر دیتا، دوسری ختم ہوتی ہے تو رب تیسری پیدا کر دیتا۔ ابو بکر صدیق حیران ہو کر اپنی بیوی کو آواز دے کر پوچھتے ام عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ روٹی تو تم نے کہا تھا ایک ہے، وہ میں نے پکا کر دے دی ہے۔ کہا یہ اللہ کا فضل اتر رہا۔ جس گھر سے باہر غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے راشن چلتا رہے، روٹی دیتے رہے، غریبوں کا خیال کرتے رہے، آسمان والا بھی اس گھر میں اپنی رحمتیں اتارتا ہی رہتا۔ یاد رکھیے گا گاڑی کھڑی کر دی جائے خراب ہو جاتی ہے بنسبت اس کے جو گاڑی چلتی رہتی، جس کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، مصیبت زدہ لوگ ہیں، امت محمدیہ ساری پریشان ہے، بیماریوں نے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ لوگ آ کر دعا کے لیے کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے چوٹی کے محدث ہیں۔ ایک شخص نے آ کر کہا خون نہیں رکتا، بیمار ہوں، گھٹنے کی تکلیف ہے، خون جاری رہتا ہے۔ آپ کہنے لگے اچھا جاؤ اپنے علاقے کے اندر کوئی ایسا گھر تلاش کرو، ایسی بستی تلاش کرو جہاں پانی کی کمی، جہاں پانی میسر نہ ہو، اور وہاں جا کر نلکا لگوا دو، پانی چلے گا، اللہ تیرے اس خون کو روک دے گا۔ وہ بستی میں چلا گیا، اس نے گاؤں تلاش کیا، دیکھا پانی کی بڑی تنگی ہے، وہاں اس نے کنواں کھدوا دیا، جو ہی پانی نکلا اللہ نے اس کا خون بھی روک دیا۔ اہل ایمان سخاوت کیا کرے، یہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ بڑا تاریخی واقعہ ہے، تاریخ کے اندر
باپ صدقہ دیا کرتا تھا، اور ایسے ہی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، باپ صدقہ دیا کرتا تھا، باغ تیار ہوتا اور اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کا حصہ نکال دیتا۔ قرآن میں بھی آتا ہے، باپ فوت ہو گیا، بیٹوں نے سوچا کہ یہ غریب اور مسکین ہمارا مال لے جاتے ہیں، تو اس دفعہ ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ہم سارا باغ کا پھل اتار کر سنبھال لیں گے۔ یہ ہر وقت ہمارے پیچھے مانگتے ہی رہتے۔ گئے، گھر سے نکلے اندھیرے میں کہ صبح اپنے باغ میں پہنچے، رب نے سارا باغ جلا کر راکھ کر دی۔ ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے کہ ہم غلط رستے پر آ گئے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں، جو رات تم نے رب کی بغاوت کی ہے نا، یہ دیکھو علاقہ بھی وہی ہے لیکن سارا باغ رب نے اجاڑ کر رکھ دیا۔ اہل اسلام، میں کوئی منگتا نہیں، میں کوئی فقیر نہیں، اللہ کا فضل ہے، دینے والا لینے والا نہیں ہے، اور اللہ ہر مسلمان کا ہاتھ دینے والا ہی بنائے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے مسلمان بھائی جو کمزور ہے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، ان کے گھروں میں چولہا جلتا رہے۔ یقین جانیں، آپ جا کر دیکھیں، ہم بستیوں میں جاتے ہیں، دور دراز علاقوں میں پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر غریب لوگوں کی جب داستانیں سنتے ہیں، کلیجہ پھٹتا کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں اتار رکھی۔ کسی بھوکے سے پوچھ کر دیکھو کہ بھوک کی اہمیت کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کی اہمیت کیا ہے۔ غسل کرنے کے لیے چند لوٹوں سے وہ غسل کرتے ہیں، اور ہم شاور کھول کر گھنٹوں نیچے گرمی کے موسم میں کھڑے ہی رہتے۔ مکی بن ابراہیم کہتے ہیں، لوگ ابن جریج رحمہ اللہ کے پاس موجود تھے، ایک مانگنے والا آیا، ابن جریج نے کہا اپنے خزانچی کو، اس کو 1 دینار دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس صرف 1 دینار ہے، 1 دینار ہے، اگر میں یہ 1 دینار اس کو دے دوں، آپ کے اہل و عیال بھوکے رہ جائیں گے، آج کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خزانچی کو ناراض ہو کر، میں نے تمہیں کہا اس کو 1 دینار دے دو۔ وہ تھیلی میں 1 ہی دینار تھا، اس نے وہ نکالا اور اس سائل کو دے دی، یہ لو، وہ چلا گیا۔ خزانچی پریشان ہے کہ شام کے کھانے کا بچوں کا بندوبست کیسے ہوگا۔ راوی کہتا ہے مکی کہ ہم وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے ابن جریج رحمہ اللہ کی مجلس میں کہ ایک شخص آیا اور ایک خط لے کر آیا اور ایک تھیلی لے کر آیا اور خط دیا اور کہا فلاں سردار نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا، تحفہ بھیجا۔ آپ نے وہ خط پڑھا اور خزانچی کی طرف دیکھا اور تھیلی کھولی، اس میں 51 دینار تھے۔ آپ کہنے لگے اپنے خزانچی کو، تو نے 1 دیا تھا نا، یہ لے اپنا 1 دینار، اور یہ رب نے 50 دینار تجھے اور عطا کر دی۔ وہ بڑا بادشاہ، وہ بڑا شہنشاہ ہے، اس کے ساتھ دوستی لگا کر رکھیے۔ یہ رمضان المبارک سخاوت کا مہینہ ہے، صدقہ کیجئے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ دیکھیے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا امی عائشہ کو 70,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اور میں نے کپڑوں کی طرف دیکھا اپنی خالہ کے کہ پیغمبر کی بیوی کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ کسی غریب کو عید کا تحفہ دے کر دیکھیے، جو ٹھنڈک اور جو اطمینان اور جو سکون آپ کو میسر آئے گا وہ اعلیٰ لباس میں میسر نہیں آ سکتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 دینار ایک مجلس میں خرچ کر دیے، اور سلف میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس گیا کہ مجھے کچھ میری مدد ہی کر دے۔
آپ نے دیکھ لیا اس کو، اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے، اس کے انداز سے، رات کے اندر وہ پہنچا تھا، چراغ جل رہا تھا، آپ نے وہ لائٹ ہی بند کر دی۔ اب اس سے کیا کہا میں نے لائٹ پتہ کیوں بند کی ہے کہ تجھے جب میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا تو اپنے دل کی بات کھل کر مجھ سے بیان کر سکے گا۔ سامنے لائٹ ہوگی اور تو بات کرتے ہوئے شرمائے گا کہ میں کیا بات کروں، یہ کروں یا نہ کروں۔ اور قرآن مجید دیکھیے، فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے بھی لیے اور سوال سے بچنے والوں کے بھی لیے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے گا، کہیں آج جمعہ پڑھ کر آپ کہیں کہ میں جس کو چاہے دے دوں، بلائنڈ مین بن کر کبھی نہ دیں۔ بڑا حلال کا پیسہ، طیب پیسہ، کسی ترسی کو، کسی نشہ کرنے والے کو جو آپ کے پیسے آگ لگا دے، چرس پیے۔ مجھے یاد ہے، میں پہلے بھی شاید بیان کیا، ایک مرتبہ میں لاہور میں تھا، مانگنے والا گاڑی کے قریب آیا تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ وائلٹ کھولنے لگے۔ میں نے کہا اس کو مت دو، اس کو پیسے نہ دو۔ وہ کہنے لگے یہ مانگ رہا ہے، غریب لگتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو، میں نے اسے قریب بلا کر کہا کہ پیسے میں تجھے دوں گا، مجھے پوڑی لا دے پہلے۔ کہنے لگا 10 روپے کی پوڑی لینی ہے یا 20 روپے والی؟ وہ جو نشے کی ہوتی ہے وہ میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ میں نے کہا 20 روپے والی، تمہیں 20 بھی دوں گا اور بھی پیسے دوں گا۔ 5 منٹ نہیں گزرے، وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا اور پوڑی لا کر حوالے کر دی۔ ایسے نشئی کو، ایسے چرسی کو کبھی پیسے نہ دیں، برباد نہ کریں اپنے پیسے۔ ہاں، پیسے اس کو دے جو واقعی حقدار ہے۔ للسائل، جو سوال کرتا ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، افطاری کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہم سے لوگ بہت کچھ کرتے اور سمجھتے پتہ نہیں مسجد عثمان چھت تک 4 فلور جو اس کے ریالوں سے بھرے ہی پڑے، سارے پیسے ہی پیسے ہیں شاہ صاحب کے پاس۔ اور شاہ جی کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ، میرے پاس، میرے احباب کے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے آپ کہتے ہیں، ایسی ہماری زندگی ہے، پھر بھی خرچہ صدقہ کرتے رہیں۔ والمحروم، اور جو سوال نہیں کرتے، غریب آدمی ہے، سفید پوش ہے، آپ کے دائیں بائیں پڑوس میں رہتا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، پتہ کر لیں، تحقیق کر لیں اور چپکے سے اس کے گھر راشن پہنچا دیں، چپکے سے اس کے گھر اس کے بچوں کی۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک عالم تھے اسلاف میں سے، اور قربانی کا وقت تھا، شام ہو گئی، کسی نمازی نے اس کے گھر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ بھیجی، اور وہ لوگوں کے گھروں میں لے لے کر پہنچاتا رہا، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو۔ اہل اسلام، یہ جو مسجد کے امام، مسجد کے ملازم، یہ جو غریب طبقہ، یہ مؤذن، ان کا خیال رکھا کریں۔ یہ وہ ہے جو آپ کی آخرت سنوارتے رہتے، آپ کے لیے جنت کا بندوبست کرتے رہتے۔ کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی آ کر زکوٰۃ دے، میں تو سید ہوں، مجھ پر تو صدقہ حرام ہے، اور اللہ کا فضل ہے میں دینے والا، میں تو زکوٰۃ نکالنے والا ہوں۔ خیال رکھا کریں۔ دیکھیے قرآن کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ مسکین کو۔ کس کو؟ یتیم کو۔ اسیرا، قیدیوں کو جو جیل کے اندر بند۔ ہم اللہ کے فضل سے عبدالعزیز ٹرسٹ کی طرف قیدیوں کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں، ہماری لسٹ جا کر آپ دیکھ، اللہ کی رحمت ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کون سا مواحد کس کیس کے اندر چلا گیا، آپ کوئی پیچھے نہیں ہے، چلو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ مجھے یاد ہے سیال کوٹ کے اندر ایک آدمی مقدموں میں پھنس گیا، بیچارہ چلا گیا، اس نے جیل کے اندر سے فون کیا، میں نے وکیل کروا کر اس کا مقدمہ لڑا، اللہ کے فضل سے اور آزادی نصیب ہوئی۔
لیکن اس کو تو پھر ایک مرتبہ بھی یہ نہ ہوئی کہ آ کر ملاقات ہی کر لے اور شکریہ ہی ادا کر دے عبدالعزیز ٹرسٹ والوں کا، نہ، ایسے بے رخ لوگ۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، جو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں رب کی محبت کی وجہ سے، یتیماً، یتیم کی کفالت کرتے ہیں۔ وہ کل شیخ فرما نہیں رہے تھے کہ دل کی سختی اگر ہے، دل نرم نہیں ہو رہا تو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھ، اس کی کفالت کر کر دیکھ، اس کو پڑھا لکھا، اس کو نوکری پر کھڑا کر دیکھ، دل کیسے ٹھیک ہوتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ جو لقمہ میں دے رہا ہوں، اللہ دیکھو کیسے راضی ہوا۔ ایک عورت نے کتے کے بچے پیاسے کو پانی پلا دیا تھا، صحیح بخاری، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا تھا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، نہ کوئی شکر گزاری کہ آگے پیچھے پھریں اور ہم احسان کریں، نہ قیامت کے دن اللہ اس بندے سے کلام تک نہیں کرے گا جو کسی کو لقمہ کھلا کر صبح شام اس کو تانے دیتا رہتا ہے، احسان جتلاتا رہتا ہے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کھاتے ہیں جو اداسی اور بڑا سختی والا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، قمطریر کے معنی طویل، اللہ اکبر، حشر کے میدان کا دن بڑا لمبا ہوگا، اور عبوسن سخت، نہایت سخت، ہولناکی اور سختیوں کی وجہ سے کافروں پر وہ دن بڑا لمبا ہوگا، اور مومن اللہ کے عرش کے سائے تلے انشاءاللہ ہوں گے۔ اہل اسلام فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، پس انہیں اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کو بلائے گا اور کہے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ حالانکہ بھوک اللہ کی شان کے خلاف، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، یا اللہ، بھوک اور تیرے ساتھ کیا تعلق؟ رب کہے گا، او بندے، تیرے پڑوس میں ایک بندہ میرا بھوکا تھا، تو اسے کھانا کھلاتا، مجھے وہاں پاتا۔ اور یاد رکھیے گا، اس میں کافر، مشرک، بدعتی کوئی شخص ہو، بھوکا اس کو کھانا کھلا دو، بھوکا اسے کھانا کھلا دو۔ رب کہے گا، ابن آدم، اے ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا، یا اللہ، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، تو پیتا نہیں، پلاتا ہے بندوں کو۔ کہا، فلانے علاقے میں میرا بندہ پیاسا تھا، اگر تجھے پانی پلا دیتا مجھے وہاں پاتا۔